اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی ایک مختصر سی آیت نمبر 71 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو اس آیت کے ہم حصے بناتے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں وقفی علامت بالکل نہیں مل رہی، لیکن واو ایک ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ہم اس آیت کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہو جائے گا قالو اور ایک ہو جائے گا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ۔ تو جو پہلا حصہ ہے قالو، اس کے الفاظ پہ بات کریں۔ قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف واو لام اس کے روٹ لیٹرز ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں واو ہمیں حرف کے طور پہ نظر آ رہا ہے، اور یہ واو حرف کیا بن رہا ہے؟ یہ واو جو ہے اگر ہم اعراب کو بھی ساتھ ہی دیکھ لیں تو یہ واو حالیہ قرار دیا جائے گا، کیونکہ قالو کے لیے پھر جو ہمیں مفعول القول چاہیے ہوگا وہ اقبلوا علیہم کے بعد آ رہا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ اعراب جب کریں گے اس وقت ہم تفصیل سے اس کو دیکھ لیں گے۔ میں پہلے الفاظ پہ بات کر لوں تو واو حرف ہے، اقبلو فعل ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف با اور لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور باب افعال میں یہ مادہ آئے گا تو بن جائے گا اقبلا یقبلو اقبالن، جس کے معنی ہوں گے کسی کے سامنے ہونا۔ تو اقبلو جو ہے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے باب افعال سے۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے الا، جو کہ حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے جمع مذکر غائب کی۔ پھر ماذا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں استفہام ہے، یعنی ما اور ماذا یہ دونوں جو ہیں کیا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں استفہام ہے۔ ماذا کے حوالے سے اور گفتگو بھی کی گئی ہے، لیکن میں اس کو یہاں پر ذکر نہیں کروں گا۔ تو ماذا از اکول ٹو ما، جو کہ اسم ہے اور استفہام کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد جو آخری لفظ ہے اس آیت کا وہ ہے تفقدون۔ تفقدون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فا قاف اور دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب ضربہ یضرب سے استعمال ہوتا ہے فقد یفقد فقدانن، جس کے ایک معنی ہے کسی چیز کا گم ہو جانا اور دوسرے معنی ہے کسی چیز کو نہ پانا۔ اور آیت کا ریفرنس بھی آیت نمبر 71 ہی دیا ہے خان صاحب نے سورہ یوسف کی، کہ ماذا تفقدون، اور ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے جو تم نہیں پاتے۔ تو الحمدللہ جی، آیت جو مختصر سی آیت تھی اس کے الفاظ پہ ہم نے بات کر لی ہے۔ اب اس آیت کے حوالے سے شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ دیکھتے ہیں، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ مفتی سعید صاحب کی زبانی۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 71۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ تفقدون کے ضمن میں عبارت ہے فقد الشیء یفقدہ فقدا وفقدانا وفقدانا طلبہ عند غیبتہ وکذلک افتقدہ وتفقدہ۔ اس عبارت میں ایک تو مجرد میں باب کا تعین مقصود ہے کہ فقد یفقدو کا تعلق باب ضرب یضرب سے ہے۔ فقدہ کے ساتھ الشیء کو منصوب شکل میں بطور مفعول بہ ذکر کر کے اشارہ اس کے فعل متعدی ہونے کی طرف ہے۔ تین مصدر ذکر کیے جا رہے ہیں، فقد، فقدان، فقدان، بروزن فعل، فعلان اور فعلان، اور معنی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا فقد فلان الشیء تو معنی ہوگا طلبہ عند غیبتہ، کہ فلاں شخص نے فلاں چیز کو اس کی عدم موجودگی میں تلاش کیا۔ وَكَذَلِكَ افتقدہ وتفقدہ کہہ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ مادہ مجرد میں استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی مزید فی میں باب افتعال اور باب تفاعل میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ افتقاد اور تفقد کا وہی معنی ہے جو فقدان فقدان کا ہے، اور تفقد کا معنی چھان بین بھی ہے، جیسے قرآن حکیم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کہ انہوں نے پرندوں کی چھان بین کی، حاضری لی، تو کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ آئیے تھوڑا سا اس مادے کو مزید کھولتے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں بھی فقدان کا لفظ کسی چیز کی عدم موجودگی، اس کے غائب ہونے اور اس کے نہ پائے جانے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سچائی اور امانت داری کا بڑا فقدان ہے، اسی طرح اس سے اس میں مفعول یعنی مفقود یہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز مفقود ہے یعنی نہیں پائی جا رہی۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں لاپتہ شوہر کی بیوی کے احکام زوجۃ المفقود کے عنوان سے ذکر کیے جاتے ہیں۔ مفقود ہی کے معنی میں فعیل کے
کے وزن پر فقید کا لفظ ہمارے ہاں بہت مستعمل ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں قائد اور لیڈر کا فقید المثال استقبال کیا گیا یا فقید المثال جلسہ ہوا، یعنی ایسا جلسہ، ایسا استقبال کہ جس کی مثال نہیں پائی جاتی۔ آیت کے کلمہ و اقبلو کے ضمن میں عبارت ہے اقبل علیہ اقبالا، قدم نحوہ توجہ الیہ وہو ضد ادبارا۔ اس میں ایک تو باب بتایا جا رہا ہے کہ اقبل یقبل اقبالا باب افعال سے تعلق رکھتا ہے، اقبلہ کے ساتھ علیہ ذکر کر کے اس کا صلہ بتایا جا رہا ہے کہ اقبال علی صلہ کے ساتھ، علی حرف جار کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا اقبلہ فلان علیہ کہ فلاں شخص فلاں چیز پر، قدیم نحوہ اس کی طرف آیا، توجہ الیہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چنانچہ اسی معنی میں ڈاکٹر ظہور احمد اظہر کی معروف کتاب ہے اقبال العربی علی اقبال، کہ عرب لوگوں کا اقبال پر متوجہ ہونا۔ یہاں کہا جا رہا وہ ضد ادبرا کہ اقبلہ ادبرا کی ضد ہے، یا کہیے کہ اقبال ادبار کی ضد ہے۔ اقبال کا معنی اگر آگے بڑھنا ہے، متوجہ ہونا ہے، تو ادبار کا معنی پیچھے ہٹنا، پیٹھ پھیرنا ہے۔ قرآن حکیم میں اس میں فاعل مدبر اور مدبرین کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے۔ تو ایک وضاحت یہ بھی کہ اس کا 3 حرفی مادہ قاف با لام قبل ہے، جس کا معنی پہلے بھی ہے، اور اسی سے قبل کا لفظ بنتا ہے، جس سے مراد ہوتی ہے عورت کی شرمگاہ اور اندام نہانی، اور اسی کے مد مقابل ادبرہ کا مادہ ہے دال با را، جس سے بنتا ہے دبر، اور اس سے مراد پیچھے کی شرمگاہ، سرین یا پیٹھ۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ و اقبلوا علیہم کے ضمن میں عبارت ہے الجملۃ حال بتقدیر قد ای وقد اقبلوا، انظر ایضاحات الآیت الثامنۃ والعشرین۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جملہ و اقبلوا علیہم کے شروع میں واو حالیہ ہے اور یہ جملہ حال ہے، اور اقبلوا سے پہلے قد مقدر ہے، تقدیر عبارت ہے وقد اقبلوا۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ آیت نمبر 28 کی ایضاحات دیکھ لی جائیں۔ چنانچہ وہاں آیت فلما رأى قمیصہ قد من دبر میں قد من دبر جملہ بھی حال واقع ہو رہا ہے، تو اس کے ضمن میں جملے کے حال واقع ہونے کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ مذکور ہیں۔ آیت کے جملہ ماذا تفقدون کے ضمن میں عبارت ہے الجملۃ فی محل نصب مفعول به لقالوا وماذا فی محل نصب مفعول به لتفقدون۔ اس عبارت میں ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جملہ ماذا تفقدون یہ محل نصب میں ہے، اور آیت کے شروع میں کلمہ قالو جو قول پر دلالت کر رہا ہے، ماذا تفقدون اس کا مفعول به ہے اور اس کا مقول ہے، اور ماذا تفقدون کے اندر کلمہ ماذا، کلمہ استفہام، یہ بھی محل نصب میں ہے، اور یہ تفقدون کا مفعول بھی مقدم ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے مفتی سعید صاحب کی زبانی آیت نمبر 71 کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ ہم نے بنایا قالو، وہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، اور فعل اور فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا۔ قالو ترجمہ ہوگا انہوں نے کہا، کیا کہا، وہ آگے آئے گا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ کے بعد۔ اس طرح ہم دوسرے والے حصے کو پہلے والے حصے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جوڑ لیں گے۔ واو کو واو حالیہ قرار دیا گیا ہے، اقبلو فعل ماضی، فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور علیہم جار مجرور کا مجموعہ ہے جو کہ متعلق ہو جائے گا اقبلو فعل کے، اور پھر یہ جو جملہ فعلیہ بنایا اقبلو علیہم، یہ ہم حال قرار دے دیں گے کالو کے فاعل کے لیے۔ اور اب کالو فعل کے لیے جو مفعول بھی مقرور قول چاہیے وہ ہے ماذا تفقدون۔ اب ماذا تفقدون کو ہم انالائز کریں تو ماذا اس میں استفہام ہے، مبتدا ہے، جس کی خبر جو ہے وہ تفقدون آ رہی ہے، جو کہ جملہ فعلیہ کا مجموعہ ہے۔ جملہ فعلیہ جو ہے فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنا ماذا مبتدا کے لیے، اور ماذا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب، مفعول بھی مقول القول بنا کالو فعل کے لیے، اور پھر کالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ ماذا تفقدون کو مامور صافی صاحب نے ایک اور طریقے سے جو ہے وہ انالائز کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ماذا جو ہے اس میں استفہام ہے، اور یہ فی محل نصب مفعول بھی ہے، اور تفقدون جو ہے یہ فعل مضارع اپنے فاعل کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ گویا جو مفعول بھی ہے یہ تفقدون کے لیے مفعول بھی مقدم ہے، پھر فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ کالو فعل کے لیے
محلاً منصوب مقول القول بن رہا ہے۔ تو محمود حافظ صاحب نے ایسے لیا ہے، اور دوسری رائے محمود حافظ صاحب نے جو اس کے بارے میں دی ہے وہ یہ دی ہے کہ ما کو اگر ہم اس میں استفہام مانے اور وہ مبتدا بن جائے اور ذا جو ہے وہ اس میں موصول بنے گا اور یہ خبر بن جائے گا، یعنی ذا بھی اس میں موصول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور اس میں موصول کا جو صلہ ہوگا وہ تفقیدون ہوگا، اور آیت پھر محذوف ہوگی جو کہ ہا کی ضمیر ہوگی۔ یہ ساری ڈیٹیل انہوں نے لکھی ہے جملوں میں، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو محمود حافظ صاحب کی ورکنگ آپ کے سامنے ہے کہ پہلا جملہ جو قالو والا ہے وہ لا محل لا استناف بیانی ہے، جملہ اقبلو فی محل نصب حال بتقدیر قد، یعنی فعل ماضی جب بھی حال بن کر استعمال ہوتا ہے تو اس سے پہلے قد جو ہے وہ لازمن ہوتا ہے، چاہے وہ لفظوں میں ہو، اگر لفظوں میں نہ ہو تو اس کو محذوف سمجھا جاتا ہے، اور آخری جملہ جو ہے تفقیدون وہ فی محل نصب مقول القول قرار دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے عبدالسلام صاحب نے، قالو انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ جب وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون تم کیا چیز گم پاتے ہو۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 71 جو کہ مختصر سی آیت تھی ہماری سورہ یوسف کی، وہ مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔